بہت پسند ہے۔ میرے آقا جب آپ چاہیں تو گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں، جب آپ کے دین کو ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے برتن بھی لٹا دوں، اپنا لباس بھی حاضر کر دوں۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آپ کے حکم پر، آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی بہت پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ حیات بن کر رہنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں۔ بازی تو جیت لی، ہاں پہلا نمبر تو لے لیا صدیق اکبر نے۔ فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فقال صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث۔ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے کہا ابو بکر تو نے سچ کہا۔ پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب تین چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیان کرو تمہیں کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق۔ یہ آپ کو اولیاء کرام کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے محبوب نیکیوں کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے، معروفات کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے، اور برائیوں کا خاتمہ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات عرض کی پھٹا پرانا لباس پہننا بھی بہت پسند ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو انسان تیار ہوئے، ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا نا عبد الباسط سلمہ کہ انہوں نے اپنے کردار سے انسانیت کا معیار قائم کر دیا، معیار قائم کر دیا انسانیت کا، کہ جو سنا اس پر عمل کر کے دکھایا، جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم کے نام کی جلالت عرب و عجم تک محسوس کی جا رہی تھی۔ باطل لرزتا تھا ایوانوں میں فاروق کا نام سن کر۔ کیسر و کسریٰ کا جنازہ اٹھ گیا تھا اس جلیل القدر کے کردار کی، جلیل القدر انقلابی انسان کے کردار کی دھمک نے باطل کا منہ کالا کر دیا تھا۔ خط لکھتے ہیں خط لکھتے ہیں تو دریا تعمیل کرتے ہیں، پیغام دیا تو ہواؤں نے تعمیل کی، پانی کا چلو پھینکا تو آگ بجھ گئی، کانپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر ماری تو زلزلہ تھم گیا۔ عظمت کا یہ عالم ہے۔ اور پھر حضرت زید فرماتے میں نے اسی عمر کے کرتے پہ 17 پیوند شمار کیے، 17 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اس کندھے سے اس کندھے تک 4 ٹاکیاں کپڑے پر چمڑے کی لگی ہوئی تھیں۔ خالی زمین پر سو جاتے تھے، خاک سے پیار کرتے تھے۔ میں نے رات کہا تھا نا قصہ خانی میں بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے، بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات پر فتح حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کائنات کے رموز کو بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔
فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. فقال صدقت یا عمر، عرض کیا عمر آپ نے سچ کہا ہے. پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وحبب الی من الدنیا ثلاث، تین چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھا، دیکھتے بھی بڑے پیار کی نگاہوں سے تھے اپنے عثمان کو. کبھی کبھی فرماتے تھے عثمان میرا وہ رضاکار ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں. بڑے پیار سے دیکھا عثمان کی طرف. فرمایا تمہیں کیا پسند ہے عثمان؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب اطعام الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. نعرہ تکبیر، سامع القرآن، سامع القرآن. تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار اور کمزور لوگوں کو نیا لباس پہنانا پسند ہے. اور یہ وہ خوبیاں ہیں عثمان کی کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کے دسترخوان پر بے شمار بھوکے کھانا کھاتے تھے. تلاش کرتے تھے کوئی نادار مل جائے، کوئی غریب الحال مل جائے کہ اس کے آنسو اپنے دامن میں لے لوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دوں. اس وجہ سے عثمان ابن عفان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں، تو اپنے بچوں سے کہتی تھی سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں. فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا میرے عزیز دوستوں کہ آپ سنیں اور مزے لے لیں اور بس پھر بھول جائیں. میں اس لیے آپ کے دلوں میں یہ سچائیاں اتار رہا ہوں کہ اللہ آپ میں بھی یہ اخلاقی خوبیاں پیدا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک آدمی سے کہہ دو جو ساری رات عبادت کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، عمرے بھی ادا کرتا ہے، ذکر و فکر میں محو رہتا ہے، لیکن جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا تڑپتا رہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عابد شب زندہ دار سے کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم اس میں سے نہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار لوگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے. لاج رکھی عثمان نے، لاج رکھی اپنی پسند کی. جب تک جیتے رہے فیاضی کا دریا بھی بہتا رہا، سخاوت کا سمندر بھی موج زن رہا، اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن نے عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا. شہداء کی صف میں صرف عثمان منفرد مظلوم ہے کہ جس نے قرآن کے دامن میں آخری سانس لیے. 40 دنوں کے محاصرے میں جب سبائی ایجنٹ، یہودی گنڈے جو کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے کہ ہم جماعت اسلامی ہیں،
کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے، قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھے، داڑیاں بھی تھیں، لیکن عثمان کو خائن کہتے تھے، عثمان کو اقربا پرور کہتے تھے، عثمان پر الزام تراشیاں کرتے تھے۔ ان سیاسی غنڈوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک عثمان پر آب و دانہ بند رکھا، پھر 40 دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مظلومیت برداشت نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان غنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں، یہ مٹھی بھر شرپسند ہیں، تخریب کار ہیں، اجازت دیجئے۔ عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں علی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے؟ عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں، آج تو سارے دکھ دور ہو گئے، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے غنودگی کی کیفیت تھی، بے خودی کا عالم تھا، خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے ملے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان دو راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لو، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو وہ ہلاک ہو جائیں، زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں، اور دوسرا راستہ ہے صبر والا، دوسرا راستہ ہے صبر والا، پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے صبر والا۔ تو اگر صبر کرو، روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں آ کے کرنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں، صبر کروں گا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا، حضرت عثمان فرمانے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا، ساری پیاس دور ہو گئی، میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اور فرمانے لگے علی میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہونے والی ہے، نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے، میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا، صبر کروں گا، آپ بھی صبر کیجئے۔ نماز عصر پڑھی، لباس بدلا، قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے، بڑی تختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری، داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچا، سینے میں سلاخیں اتاری، گھائل ہو کر
حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا، قرآن نے اپنے ورقوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن کے ورقے خون عثمان سے رنگین ہو گئے، اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گرے۔ عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لی نا۔ حشر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون گریبان دے گا، تیر و کمان دے گا۔ عثمان وہ مظلوم ہے، اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا۔ اطعام الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، تین چیزیں عثمان نے بیان کی۔ فقام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا عثمان، حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وحبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیارے علی کو دیکھا، فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم فی الصحیف، مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے، راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے، اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی۔ مہمان آ جائے میرے گھر میں تو جی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخوان پہ رکھ دوں، میدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی صفیں الٹ کے رکھ دوں، اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چوائس ہے اور میرا ذوق ہے۔ علی کے روزے کھجور کا دانہ پانی پی کر سحری کر لی، اور پھر نان جمی سے افطاری کر لی۔ ہماری سحریاں اور ہماری افطاریاں، اللہ اکبر، سحری اتنی بھرپور کہ افطاری تک کھانے کو کچھ جی نہ چاہے، پھر افطاری اتنی بھرپور کہ سحری تک کچھ طلب ہی نہ رہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ رمضان تو آتا ہے روحانیت کی تعمیر کے لیے کہ ذرا باڈی کلوز ہو جائے، روح میں طاقت آ جائے۔ ہم رمضان میں بھی جسم کو پالتے ہیں، باڈی پلتی ہے ہماری، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا یہ عالم ہے۔ افطاری تیار ہو رہی ہے، نان جمی تیار ہو رہا ہے، سیدہ فاطمہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں۔ افطاری کا وقت قریب آ گیا، ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھی ہے۔ باہر دستک ہوئی، انا ابن السبیل، مسافر ہوں، سوالی کی آواز آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ، میں پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لے لی، عرض کیا ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں۔ فرمایا سبحان اللہ، اس میں اجازت کی کون سی بات ہے؟ شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی۔ تینوں روٹی
روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی؟ انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے، انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی۔ فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، میں بھی محمد کا خون ہوں نا، پانی سے افطاری کر لوں گی۔ چاروں روٹیاں لے جانے لگے حضرت حسن، سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور کنیز تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی۔ عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا، علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں۔ چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی علی علی۔ فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے، راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے، اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ إِذْ جَاءَ جِبْرَائِیل، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آ گئے۔ فقال ارسلنی اللہ تعالی لما سمع مقالتکم، اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں۔ تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں۔ فرمایا ان کنت من اہل الدنیا، اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں۔ ارشاد الضالین، گم کردہ راہوں کو سیدھے راہ پہ ڈالنا پسند ہے، جن سے راستہ کھو جائے انہیں صراط مستقیم پر لگانا پسند ہے۔ وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ عَيَالِ الْمُعْسِرِينَ، ارشاد الضالین وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ عَيَالِ الْمُعْسِرِينَ وَالْحُبُّ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ۔ تین چیزیں بہت پسند ہیں، گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو۔ کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دستے دلب دراز نہ کریں۔ یہ عسرت اور یسرت، عزیز دوستو، غربت اور ثروت دونوں آزمائشیں ہیں۔ کبھی حق تعالی جیب بھر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی خالی کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی سب کچھ دے دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکڑتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے۔ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، جیب بھر دیتے ہیں، اور کبھی جیب خالی کر لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ گداگر بن کے جاتا ہے۔ کامیاب ہونے والے کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے حجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔
وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ۔ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے ڈر سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے۔ کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا۔ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی، رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور ہستی نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔